اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح غم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 اکتوبر ہے، 27 محرم ہے اور منگل کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ عرفان الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimata wahyillah. Assalamu alaykum ya a'immat al-huda.
السلام علیکم یا اعلام التقى السلام علیکم یا اولاد رسول اللہ انا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل یہ سفر سجاد کا یہ سفر سجاد کا یہ سفر سجاد کا یہ سفر سجاد کا تحریر ہے لہو کی کانٹوں پہ چل رہا ہے تقدیر رو رہی ہے کانٹوں پہ چل رہا ہے تقدیر رو رہی ہے سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے نامحرموں کا مجمع سادات بیرداں ہے سب سے بڑا ہے صدمہ سادات بیرداں ہے ہر گام اس ستم پر تطہیر رو رہی ہے کانٹوں پہ چل رہا ہے تقدیر رو رہی ہے سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے کیا وقت آ گیا ہے اولاد مصطفیٰ پر زینب کا سر کھلا ہے بھائی کا سر سینہ پر بھائی بھی رو رہا ہے ہمشیر رو رہی ہے کانٹوں پہ چل رہا ہے تقدیر رو رہی ہے سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے سجاد کی اسیری ناقابل بیاں ہے آشام کہہ رہا ہے کس کر
غرب کی فغاں ہے، نوحہ میں لکھ رہا ہوں، تحریر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، مرقد میں مصطفیٰ کی بیٹی بھی نوحہ خاں ہے، بے درد شام والے بے درد یہ جہاں ہے، ناکے پہ سیدہ کی تصویر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، بیمار ناتواں ہے، سالار قافلہ ہے، زنجیر توک بیڑی کس جرم کی سزا ہے، اس ناتواں کے غم میں زنجیر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، یہ کہہ کے بنت زہرا محوِ بکا ہوئی ہے، تعمیر جس کے خون سے کرب و بلا ہوئی ہے، مہمان رو رہا ہے، تعمیر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، سوچو تو دنیا والو کیا ظلم اور جفا ہے، ہر زخم سارباں کا قرآن سنا رہا ہے، قرآن رو رہا ہے، تفسیر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، سجاد کا یہ خطبہ سن لو زمانے والو، کس کو بنایا قیدی اے شام والو، سوچو جس کی اذان سن کر تکبیر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، ہانی بیاں سفر کا کوئی نہ سن سکے گا، کیا مظہر عبدی کا بے بس قلم لکھے گا، کرتاس رو رہا ہے، تحریر رو رہی ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، تقدیر رو رہی ہے، سجاد کے پیروں کی زنجیر رو رہی ہے، زنجیر رو رہی ہے،
नाज़रीन, आपकी खिदमत में दुआ और नोहा पेश किया गया और उम्मीद है कि आपका आज का दिन जो है वो अल्लाह ताला की तमाम बरकतों के साथ शुरू हुआ होगा। और फजर की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जो आपको ये यकीन दहानी कराती है कि आप अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और अल्लाह ताला ही आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करने वाला है। एक अजीब सा सुकून जो है वो आप दिन भर हासिल कर सकते हैं अगर आप सुबह फ़जर की नमाज़ जो है वो पढ़ते हैं। और आज़मा कर देखें, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते फ़जर की या जिनसे रह जाती है, वो इसको आज़मा कर देखें। वो यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे कि उनको दिन भर का जो सुकून है, ज़हनी सुकून जो है वो हासिल रहेगा और उनके हर काम में अल्लाह ताला के उनका साथ देता हुआ उनको मिलेगा और जो गफलत है उससे वो दूर रहेंगे। आज नाज़रीन टेम्परेचर आपको बताती चलूँ, कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 रहेगा। इसके अलावा तेज़ तरीन हवाएँ आज चलने की इम्कानात हैं। बग़ैर ज़रूरत के घर से निकलने से जो है वो गुरेज़ कीजिए और बच्चों को भी जो है वो ख़ास तौर पर आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि खूब ढांप कर रखिए और बिला वजह बाहर निकलने से गुरेज़ कीजिए। आज हम बात करेंगे मौत की हकीकत पर। मौत की हकीकत पर नाज़रीन एक ऐसी बात जिससे हम नज़रें चुराते हैं और हम सब जानते हैं कि हर बंदे को ये इदराक है, हर बंदी को ये हासिल है, ये बात ये जो है दिल में समाई हुई है कि हमें एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये क्यों लगता है कि सिर्फ़ मैं ही हूँ या आप जो भी हम में से बंदा होगा ये सोचेगा कि मैं नहीं, वो जो और लोग हैं वो दुनिया से चले जाएंगे, मेरी बारी बाद में आएगी। शायद कुछ एक ऐसा एक एहसास सा दिल में रहता है कि शायद नहीं, अभी मौत बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मौत के आने में बहुत टाइम है, इसकी तैयारी में भी बहुत टाइम जो है अभी पड़ा है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे गाफिल नहीं रहा जा सकता। जो मौत से गाफिल रहता है फिर उसकी अगली दुनिया जो है, वो जो असल दुनिया है, जो असल रहने का ठिकाना है, वो उसका जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और जो असल ज़िंदगी है उसमें कोई भी ऐसी आपको जज़ा नहीं मिल सकती जिसकी आप तवक्को करेंगे कि आपको अगली ज़िंदगी में जाके आराम मिले। दुनियावी आराम की खातिर हम अक्सर जो आखिरी जो आराम होता है, जो असल जगह है हमारे रहने की, उसको इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने कलाम पाक में फ़रमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी मौत जो है वो एक अटल हकीकत है। जिस तरह अल्लाह हक है, कुरान हक है, रसूल हक है, क़यामत हक है, इसी तरह मौत भी हक है। बस मौत की हकीकत को नाज़रीन मद्देनज़र रखते हुए हमें इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। इसी गफलत को दूर करने के लिए जो है वो आज इस टॉपिक पर बात की जा रही है, ताकि हमें आपको जैसे बताऊँ कोशिश होती है एक रिमाइंडर की। बाकी जो ज़िंदगी के काम जो है वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन अगर ये रिमाइंडर्स और साथ हमारे रहें तो हम अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो सकते हैं। मौत क्या चीज़ है? असल में मौत की हकीकत क्या है? उलमा और उरफा ने इसकी कुछ यूँ रहनुमाई फरमाई है कि बदन से रूह के रिश्ते का मुनक़ता हो जाना मौत कहलाता है। यानी कि जिस्मानी जो हमारा वजूद होता है उससे रूह का जो रिश्ता होता है, अगर वो मुनक़ता हो जाए तो हम उसको फ़िज़िकली या जिसको हम मेडिकली वे में कहेंगे कि ये अब एक्सपायर हो चुके हैं या ये अब ज़िंदगी की रमक इस बॉडी में मौजूद नहीं है। इंसान रूह और जिस्म का मरकब है। रूह एक चिराग है जिसे अल्लाह ने जिस्म में रोशन किया और जो आँख, कान और बाकी तमाम हवास के ज़रिए अपनी रोशनी का मुज़ाहरा करती है। मौत एक चिराग को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना है। मौत जिस्म और रूह के ताल्लुक़ को मुनक़ता करने का नाम है। मौत पलटने को भी कहते हैं, जैसे कि सूरत बकरा में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा के ही लिए हैं और इसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। मौत फ़ानी ज़िंदगी से अब्दी ज़िंदगी के दरमियान का वक्फ़ा है जिसका सामना हर ज़ीरू को करना है। मीर तकी मीर ने इसी बात पे एक शेर कहा है कि मर्ग एक मांदगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेके। इस बात पर भी हमारा यकीन है और यकीन होना चाहिए कि मौत जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला के कहने से ही वाक़या होती है। वही ज़ात जिसने शिक्म मादर में रूह का ताल्लुक़ साथ जोड़ा था, उस दुनियावी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में वही इस ताल्लुक़ को ख़त्म भी कर देता है। जैसा कि सूरत ज़मर में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है।
انسان کی دو طرح کی زندگیاں ہیں، ایک مادی زندگی جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ایک روحانی اور اخروی زندگی ہے جس کا تعلق دوسرے جہان سے ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں سے ہر ایک زندگی کے خاص مقاصد ہیں جن کے لیے اس کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیا گئے ہو، لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ تم کو ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو عمل کیے بغیر اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اور تمام انبیاء اعظام علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اخروی زندگی کا ساز و سامان اور وسائل اس دنیا میں تیار کرنے چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے نزدیک یہ دنیا وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک اعلیٰ منزل تک پہنچنے کا جسے خود انسان نہیں جانتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت منزل ہے۔ اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تمہارے جسم اس دنیا سے الگ کر دیے جائیں، اس دنیا سے دل ہٹا لو۔ تمہیں دراصل آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں تو صرف چند دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں، کچھ کر لو۔ یہ وہ اقوال، یہ وہ بیانات ہیں کہ جو آپ کے جسم میں ایک سنسنی کی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ہم جو غافل ہو چکے ہوتے ہیں اپنی آخرت زندگی سے، ہم جو بھول چکے ہوتے ہیں کہ دنیا میں آ کر ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دن یہاں سے واپس بھی جانا ہے، اور یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور یہ گزرگاہ ہے آخری منزل کے پہنچنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے دیا ہے جو آخری زندگی میں ہمیں ملے گا۔ وہ جو ابدی زندگی ہے جہاں پر رہ کر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم دنیا تو بس ایک کھیل تماشا تھی اور ہم نے اس کو کھیل تماشے میں ہی ضائع کر دیا۔ دنیا میں جب انسان کو بھیجے جانے کا مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری تھا، اس کی عبادت تھا، اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہوئے زندگی کو آخری دم تک جینا تھا۔ اور جو انسان اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جو انسان اس مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو راستے ہیں وہ مزید مشکل کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل پر جو ہے وہ سیاہی کا پھیر دی جاتی ہے، اور ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہدایت نہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہم انسانوں کے لیے، جس میں جو ہماری صرف ایک ٹیمپرری ایک جگہ ہے جس پہ ہمیں رہنا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں اس میں بھی رہنے کے طریقے بتائے ہیں، ہمیں اس کو بھی حاصل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور اس کو بھی حاصل کرنے کی جو ہے خواہش کو ناجائز قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن کس طرح سے سب ایک لمٹ میں رہ کر، سب ایک دائرہ کار میں رہ کر، ان اصول و ضوابط کے دائرہ کار میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ان اصول و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں تو ہم دین کو بھی، دنیا کو بھی جو ہے وہ پا سکیں گے، اور آخری دنیا کو جو زندگی ہماری موت کے بعد ہوگی اس کو بھی پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نہ یہاں پر کچھ لوز کریں گے اور نہ ہم وہاں پر لوز کریں گے، اور جو ہمارے ہمزاد راہ جو تیار کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس جو ہمیں اعمال چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو جو اعمال نامے میں ہمارے درج کر دیے جائیں گے، وہ بھی ہم یہیں پر رہ کر ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک فارمولا، ایک جو ہے لائن جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اور وہ لائن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی آل کے کہے ہوئے راستے پر، ان کے بتائی ہوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ، ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ان ارشادات سے، جو کہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہدایت ٹی وی جو ہے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ جب موت کی حقیقت سے آگاہی ہو اور انسان غفلت میں مبتلا نہ ہو، تو یہی اصل میں جو ہے وہ زندگی ہے۔ غافل انسان ہی موت کی حقیقت سے منہ چراتا ہے، اور شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بس یہ زندگی ہی ابدی زندگی ہے۔
اب ایک اور بات اس بات سے پیدا ہوتی ہے، اس بات سے ایک اور سوچ جنم لیتی ہے ناظرین ذہن میں، اور وہ یہ کہ آخر اس غفلت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس غفلت سے ہم کلام الہی کی مدد سے، کلام الہی کی رہنمائی سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ واقعہ اس غفلت کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بہت سارے تفسیر میں اور بہت سارے علماء اور جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے کہ سورۃ واقعہ کو برابر پڑھتا رہنے والا جو ہے اس کو غفلت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے سورۃ واقعہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس پر 10 منٹ لگتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، روزانہ اپنی زندگی کا روٹین کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سب سے پہلے سب سے اہم کام کہ آپ کے دلوں سے غفلت ہو جائے گی، آپ کے دلوں پر جو سیاہی اگر چھا گئی ہے، زمانے کی گرد چھا گئی ہے، اس دنیاوی زندگی کی چمک دمک سے جو ہے وہ آپ کا دل و دماغ جو ہیں وہ خیرہ ہو چکے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سورۃ واقعہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر سورۃ واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تمام غفلت کی گرد جو ہے وہ اٹھا دے گا۔ سورۃ واقعہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ ترجمے کے ساتھ سورۃ واقعہ کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل پر بھی اس کا اثر ہوگا اور آپ کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور ظاہر ہے جو آپ کی ابدی زندگی ہے اس پہ تو اس کا اثر ہوگا ہی۔ اس میں اول سے آخر تک قیامت اور اس کی کیفیت، موت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، خود بخود اس کا دل بیدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خاص روشنی عطا فرمائے گا، کیونکہ اگر غفلت دور ہو جائے تو انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ آخرت کی طرف نظر کر سکے گا۔ گناہوں سے دور رہنے کا اور گناہوں سے انسان کو خود کو دور رکھنے کا طریقہ ایک واحد یہی ہے کہ آخرت کا خیال جو ہے وہ ہر وقت ہمارے دلوں میں رہے۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوگی تو ہم کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے دیر نہیں لگائیں گے۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت اگر ایک چھوٹا سا تھاٹ اس کو دیتے چلے جائیں کہ اس گناہ کو ہمیں واپس چکانا ہے، اس گناہ کو ہم نے قرض چکانا ہے، دگنا اور تگنا کر کے چکانا ہے، تو پھر ہم انسان جو ہیں وہ غفلت سے مکمل طور پر باہر نکل آئیں گے۔ جب غفلت سے انسان کا دل جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا اور اسے گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو وہ ہمیشہ آخرت کی طرف نظر کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان وقت موت اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے مولا امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہ سکے اور کلمہ توحید زبان پر جاری کر سکے اور بحیثیت عبد خدا دار فانی سے کوچ کرے۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان انسان کی آخری سانس تک اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرے تاکہ انسان کفر کی موت مرے اور اس کا انجام بخیر نہ ہو سکے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیداری ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوت اور طاقت اور جذبہ ڈالتا ہے کہ چونکہ ہم انسان ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہونا اور گناہ کی طرف قدم اٹھانا ہمارے انسٹنکٹ میں شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے اور یہیں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان رکھا ہے کہ جب آپ گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگیں یا گناہ آپ کے راستے میں آ پڑے اور آپ کو اس کو دھتکارنے میں، اس کو اپنے آپ سے دور کرنے میں مشکل پیش آنے لگے، تو صرف جو ہے وہ آپ یہ کوشش کر دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک اس حال میں پہنچیں جس میں آپ کفر کی حالت میں ہوں، جس میں آپ گناہ کی حالت میں ہوں، جس میں آپ کا پلڑا جو ہے گناہ والا وہ بھاری ہو۔ تو شیطان کو ہمیں شکست دینا ہے، ہر صورت میں شکست دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو گناہ ہیں ان کو ہمارے وہ معاف فرما سکتا ہے، اور مزید جو کیونکہ معافی کا اس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے در کھول رکھا ہے، تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر جائے، ہمیں اپنے اعمال پر ایک نظر ڈالنی ہے اور اپنے اعمال کو جو ہے بہترین کرنا ہے۔ جی ناظرین، آج آپ سے یہ موت کے متعلق اور غفلت کے متعلق اور اس کا حل یعنی کہ سورۃ واقعہ پڑھنے کے متعلق آج بات کی۔ اب جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔